معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت آ رہی تھی، فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا۔ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا، پھر فرمایا کہ سنو میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا۔ مقصد ابھی مجھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرنا یا اس کی مخالفت یا حمایت نہیں ہے، وہ ٹاپک سے بات ہٹ جائے گی۔ بتانا صرف یہ ہے کہ جو بریلوی حضرات میں جو شدت پسند لوگ ہیں جو مجھے گستاخ رسول قرار دے رہے ہیں، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے کلمات کہتا ہے تو اس کو ایکسپلینیشن کا موقع دیا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی۔ یہاں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھا، مرید کو اس بیس پہ بیعت کیا، پھر ڈیفینڈ کیا کہ میرا کلمہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو آپ اس ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے جو پہلا لفظ ہے نا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس میں رسول اللہ کے لفظ میں تعویل کی کہ وہاں رسول اللہ سے میری مراد اللہ کا نبی ہونا نہیں ہے۔ یہ تعویل ٹھیک ہے غلط ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ معین الدین چشتی کے شیخ کی اس تعویل کو قبول کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ ان کو گستاخ قرار نہیں دیتے۔ یہ کام اگر کسی اور سے ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اس نے گستاخانہ لفظ استعمال کیے ہیں، اس کو ایکسپلینیشن کا موقع آپ کیوں نہیں دیتے اور اس کی ایکسپلینیشن کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ اور اب یہ آگ دیکھیں ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں نا، اس تکلیف کا احساس انہیں پہلے نہیں تھا، اب ان کے گھر تک آگ پہنچی ہے۔ ان سے سبقت لسانی کی وجہ سے، سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے انتہائی گستاخانہ الفاظ منہ سے نکل گئے۔ گستاخی نہیں کی، گستاخانہ الفاظ نکل گئے، اور ظاہر ہے جب نکلے ہیں تو وہ گستاخانہ ہے۔ اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح وہ ابھی تک باطل تعویلات کر رہے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے، گستاخی نہیں ہے۔ بھائی گستاخی تو ہے، چھوڑا ہی کچھ نہیں تم نے بھائی، نہ اللہ کو چھوڑا، نہ رسول کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ قرآن کو چھوڑا، تو میں کیا ضرورت تھی اتنے بڑا فلاسفر بننے کی؟ اس ٹاپک کا تم لوگوں کو، تمہارے بڑوں کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ امی کو کس طریقے سے بریف کرنا ہے ورڈ کو۔ پھر تم جاپان کے ڈاکٹروں کے ساتھ نبی الاسلام کا کمپیریزن ایک غلط طریقے سے کروا رہے ہو۔ میں نے ہر چیز کا جواب دیا ہے، میں نے باتیں اس سے زیادہ سخت کی ہیں۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں 2.25 گھنٹے کی، تو میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں، لیکن ایک علمی ڈیکورم کے اندر۔ لیکن وہ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا، بعد میں معافی مانگی، پھر غیر مشروط مانگی، ابھی تیسری ویڈیو بھی آئی ہے اور اس میں انہوں نے ہمارا عقیدہ اڈاپٹ کر دیا ہے، چشتی رسول اللہ دکھا رہے ہیں۔ اور وہ جو انہوں نے امیج دکھایا ہے نا، وہ امیج میرے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، میں اپنا امیج پہچانتا ہوں۔ وہ جو امیج ہے نا، وہ آپ ہمارا امیج دیکھیں بنا ہوا، جو میں ہر ویڈیو میں ڈسپلے کراتا ہوں، سبا سنابل کا ریفرنس، کیونکہ وہ 2 صفحوں پہ تھا تو وہ 2 صفحے میں نے جوڑے تھے، اس پہ ریڈ میں نے وہ ڈبہ بنایا ہوا ہے، پھر پیجز کے اوپر بھی وہ ڈبہ بنایا ہوا ہے، وہ ایگزیکٹلی وہی پیج ہے انہوں نے یوز کیا ہے۔ اچھی بات ہے، اور والے بھی ہیں سرکار، تھانوی رسول اللہ بھی دکھا دینا چاہیے۔ ہاں، اس لیے کہ دیوبندی بھی ان کے خلاف بنا رہے ہیں نا کلپ۔ صرف بریلویوں کو نہیں چپ کروانا چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تھانوی رسول اللہ کا بھی تو دفاع کرتے ہو نا، تو میری بھی تعویل قبول کرو۔ یہ انہوں نے کی غلطی ہے ابھی بھی۔ بال مفتی صاحب کو میں بتا دوں کہ آپ جو مرضی کر لیں، انہوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا، سیدھی سی بات ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ سے ڈریں اور اعلان برات کر دیں اپنے فرقے سے۔ یہ ایک نیکی کا کام اس حوالے سے کر دیں تاکہ اپنے اسٹوڈنٹس تک تو یہ بات پہنچا دیں نا آپ، کہ وہ حق بات کو قبول کر لیں۔ جن کو خوش کرنے کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں نا، انہوں نے آپ کا ساتھ کوئی نہیں دینا۔ میرے علاوہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے مجھے بتائے؟ جو بندی بھی جو ہوئے ہیں نا، وہ بھی اپنی مجبوری کو، اور وہ بھی کیا لولے لنگڑے طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں پوری دلیری کے ساتھ کھڑا ہوں کہ یار اس سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، معافی مانگ لی، اس معاملے کو ختم کرو۔ ان کو بھی چاہیے کہ یہ اعلان برات کریں۔ جن فرقوں کی وجہ سے یہ بندہ گمراہ ہوا تھا، اس کی جو پرانی آڈیو گھوم رہی ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تم اپنے سامنے کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ اللہ دے بندے ہو، مامو پارٹی فتوے دیں ہو، اپنے بچے لانچ کرو نا۔ تقی عثمانی کا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کو شہید نہیں کیا۔ مفتی منیر کے کبھی کسی بچے نے توہین مذہب کے اوپر کسی کو قتل نہیں کیا۔ خادم رضوی کے دونوں بیٹے ہیں، سعد رضوی، انس رضوی، انہوں نے تو کبھی کسی گستاخ کو قتل نہیں کیا۔ لوگوں کے بچوں کو برگلاتے ہو۔
اور ان کی لاشوں کے اوپر پھر سیاست کر کے حرام کے چندے کماتے ہو, دین کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہو. بے شرمو, میں گارنٹی دیتا ہوں جی آپ قتل کر دیں اس کو. اب وہ کہہ رہے جی وہ میری پرانی ویڈیو تھی. سرکار اس سے کام نہیں چلے گا. یہ بتاؤ وہ پرانی ویڈیو ہمارے پرانے جو بزرگان بے دین ہے نا, ہاں, اور جو علماء کرائم ہے, مجرم علماء, ان کی تعلیمات کی روشنی میں وہ گند میں نے وہ بقول تمہارے منہ کی بواسیر تھی نا جو, وہ ان کی وجہ سے نکلی تھی. یہ بواسیر تمہارے بزرگوں کی تھی, یہ بقول تمہارے, میں تو یہ ورڈ نہیں استعمال کرتا. یہ بتاؤ. وہ کہتا ہے میری نئی ویڈیو دیکھیں. نئی ویڈیو میں بھی وہ پھنستا ہے, کیونکہ نئی ویڈیو میں اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا اس کی توبہ کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی گستاخی کر کے توبہ کر لے گا, اسے قانوناً سزا ملنی چاہیے. تو سرکار پھر بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں, 295C کٹنی چاہیے. تو نئی والی ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھیں تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قانون ایگزیکیوٹ ہوگا. اللہ کے بندے, یہ 295C کٹ گئی نا تیرے اوپر, اور یہ قانون ہو گیا ایگزیکیوٹ, تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا وہ تمہیں بھی پتا ہے. یہ بات کورٹ تک بھی نہیں جانی ہے. کتنے پولیس آفیسرز نمک حرامی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے ورگلایا تھا. یہ نمک حرامی کے واقعات آپ نے دیکھے نہیں ہیں؟ کوئٹہ کے اندر ایک نمک حرام اپنی نوکری کے ساتھ اس نے نمک حرامی کی. پہلے استعفیٰ دے پھر تو یہ کام کرتا اگر تو نے کرنا ہی تھا. اس کے بعد عمر کوٹ میں سندھ کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں 295C کٹ جائے کسی کے اوپر, اس کو حوالات میں جب رکھیں گے تو وہاں تو کتنے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں جنت کمانے کے لیے, وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی نماز بھی نہیں پڑھی. ہاں, وہ کہتے ہیں اے نیکی دا کام اسی کر لئیے ایک, کیونکہ نماز پڑھنا تو مشکل ہے, اس کے لیے تو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. تو یہاں پہ تو کسی پہ اگر مقدمہ کٹ گیا تو آپ سمجھیں وہ گیا, چاہے وہ جھوٹا ہی کاٹا تھا.